السلام علیکم بچوں، JCERT کے DG اسکول میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں توحید عالم اور آج لے کر کے حاضر ہوں 8ویں جماعت کی درسی کتاب اپنی زبان کا 8واں سبق، جس کا عنوان ہے چچا کبابی دلی والے۔ یہ ایک انشائیہ ہے جو ملا واحدی کے ذریعے لکھی گئی ہے۔ انشائیہ کہتے ہیں، انشائیہ کے لغوی معنی عبارت کے ہیں۔ انشائیہ نثری ادب کی وہ صنف ہے جو مضمون کی مانند لگتی ہے مگر مضمون سے الگ انداز رکھتی ہے۔ انشائیہ میں انشائیہ نگار آزادانہ طور پر اپنی تحریر پیش کرتا ہے جس میں اس کی شخصیت کا پہلو نظر آتا ہے، کسی خاص نتیجے کے بغیر بات کو ختم کرتا ہے، یعنی نتیجہ کو قاری پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو آئیے آج ہم ملا واحدی کے ذریعے لکھی گئی انشائیہ چچا کبابی دلی والے کو پڑھتے ہیں۔ چچا کبابی دلی والے۔ جامع مسجد کے پھلواری والے چبوترے کے نیچے پٹری پر جہاں اور کوئی دکاندار نہیں بیٹھتا تھا، شام کے 5-6 بجے ایک کبابی صاحب دکان لگایا کرتے تھے اور رات کے 12-1 بجے تک کباب بیچتے تھے۔ ان کا نام مجھے معلوم نہیں، چچا کبابی کہلاتے تھے۔ چچا کبابی غدر 1857 کے 10-12 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے اور 1947 کے چند سال قبل انتقال کر گئے۔ دلی کے سیخ کے کباب اور گولے کے کباب مشہور ہیں۔ چچا کبابی دلی کے ممتاز کبابی تھے، کباب بنانے کے اعتبار سے بھی اور انوکھی طبیعت کے اعتبار سے بھی۔ کباب بنانے کے کمال پر انہیں بڑا گھمنڈ تھا اور طبیعت کا انوکھا پن تو اس سے آیا ہے کہ اپنے لیے وہ جگہ انتخاب کی تھی جہاں گاہک کو آنا ہو تو جامع مسجد کے جنوبی دروازے کی طرف کے 10 کبابیوں کو چھوڑ کر آئے۔ 11 برس کی لڑکی آگ کا تاؤ رکھنے کی غرض سے ہر وقت پنکھا ہاتھ میں پکڑے رہتی تھی۔ غالباً ان کی بیٹی تھی۔ ذرا تاؤ کم و بیش ہوا، چچا کبابی کا پارا چڑھا، غصہ ناک پر رکھا رہتا تھا، لیکن کیا مجال جو زبان سے بیہودہ لفظ نکل جائے۔ گاہکوں کو باری باری کر کے کباب دیتے تھے اور آپ ان کے ہاں اول مرتبہ تشریف لائے ہیں اور ان کی طبیعت سے واقف نہیں ہیں اور دوسرے گاہکوں کی نسبت آپ کی حیثیت بلند ہے، صاف ستھرا پہنے ہیں، تانگا یا موٹر روک کر کباب خریدنے اتر پڑے ہیں، آپ نے خیال کیا کہ مجھے ترجیح دی جانی چاہیے، ہاتھ بڑھایا، روپیے تھمائے اور فرمایا 1.5 روپے کے کباب ذرا جلدی۔ جلدی کا لفظ سنتے ہی چچا کبابی کا مزاج بگڑ جائے گا، وہ روپیے واپس کر دیں گے اور کہیں گے حضور جلدی ہے تو کسی اور سے لے لیجئے۔ ایک روز ایک ذرا زندہ دل سے شخص چچا کبابی سے الجھ گئے۔ انہوں نے چچا کبابی کے اس فقرے پر فقرہ جڑ دیا کہ بھائی اور سے ہی لے لیں گے، اللہ نے تمہارے کبابوں سے بچایا، نہ جانے ہضم ہوتے یا کوئی آفت ڈھاتے۔ چچا کبابی تلملا اٹھے، کہنے لگے حضور کبابوں میں وہ مسالہ ڈالتا ہوں جسے مست بجار پر لتھیڑ دوں تو گل کر گر پڑے۔ میرے کبابوں سے آپ کو تکلیف پہنچ جائے تو ہسپتال تک کا خرچ دوں گا، لیکن کباب جلدی نہیں دے سکتا۔ جلدی میں کباب یا تو کچے رہ جاتے ہیں یا جل جاتے ہیں اور دوسرے گاہکوں کا حق بھی چھنتا ہے۔ جو پہلے آیا ہے کباب اسے پہلے ملنی چاہیے۔ چچا کبابی دھونس نہیں برداشت کرتے تھے اور اپنے اصول کے مقابلے میں تعلقات کو بھی بھول جاتے تھے۔ عزیز اور دوست بھی ان سے بغیر باری کے کباب نہیں لے سکتے تھے۔ آپ جائیے، ان کو سلام کیجیے، جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پانوں کی ڈبیا سامنے رکھ دیجیے، بے تکلف پان کھا لیں گے، زردہ خود مانگیں گے، لیکن ناممکن ہے کہ سلام یا پان سے چچا کبابی پگھل جائیں، کباب باری پر ہی دیں گے۔ ایک دفعہ میری موجودگی میں 13-14 برس کا ایک لڑکا آیا اور بولا
4 पैसे के कबाब दे दो। चचा कबाबी ने कहा, नहीं भाई, मैं तुझे कबाब नहीं दूंगा। अब वो लड़का सर हो रहा है और खुशामदें कर रहा है और चचा कबाबी इनकार पर इनकार किए जाते हैं। जब बहुत देर इस हुज्जतबाजी में गुजर गई तो किसी ने हिम्मत करके पूछा, चचा क्या बात है, इसे कबाब क्यों नहीं दे रहे? कहने लगे, मियाँ ये पैसे चुरा कर लाता है, घर से लाता हो या कहीं और से, रोज 4 पैसे के कबाब खा जाता है यहीं बैठकर। देखो ना इसकी सूरत, जा बेटा जा, आदत कहीं और जाकर के बिगाड़। मैं 4 पैसे के खातिर तबाही के रास्ते पर नहीं लगाऊंगा। मुझे यकीन नहीं कि तेरे माँ बाप 4 पैसे रोज तुझे कबाब खाने के वास्ते देते होंगे। जो लोग उनकी दुकान पर ताज़े और गर्म कबाब खा लेते थे उनसे खुश होते थे। पैसे थमाइए, बता दीजिए कि ऊपर जामे मस्जिद के दालान में इंतज़ार कर रहा हूँ, कबाब भेज देना या आवाज़ दे देना। ऐसे लोगों के कबाब घी से बघारते, कबाबों में भेजा मिलाते, प्याज पुदीना और हरी मिर्चें छिड़कते और अपने आदमी के हाथ भिजवा देते। अल्लाह बख्शे मौलाना राशिदुल खैरी को चचा कबाबी के हाथ के कबाब बेहद मरगूब थे। वो मेरे साथ होते तो मैं भी जामे मस्जिद चला जाता और वही कबाब मंगा लेता था। ताज़े कबाबों की बात ही कुछ और होती है। इस सबक में चंद मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। आइए उन मुश्किल अल्फाज को हल करते हैं। चबूतरे यानी ज़मीन की सतह से ऊंची तामीर की हुई बैठने की जगह। सीख लोहे की लंबी छड़ियाँ। सलाख जिस पर गोश्त या कीमा लगाकर अंगारों पर सेकते हैं। आया जाहिर। इंतखाब चुनना छांटना। गाहक खरीदार। जुनूबी दखनी। आग का ताव आग की तेज आंच या हरारत। कमोबेश तकरीबन। पारा चढ़ना ये मुहावरा है, मानी गुस्सा होना। गुस्सा नाक पर रखा रहना यानी बहुत जल्दी गुस्सा आना। मजाल हिम्मत जुर्रत। बेहुदा बदतमीज। निस्बत ताल्लुक रब। तरजीह बरतरी। फौकियत सबकत। फ़िक्रा जुमले का टुकड़ा। तिलमिलाना बेचैन होना तड़पना। बिजार मोटा ताज़ा बैल या सांड। धौंस धमकी रौब। लथेड़ना लपेटना मलना। हुज्जतबाजी बेजा बहसो तकरार। मरगूब पसंदीदा। आइए अब इस सबक के चंद सवालात को हल करते हैं। सवाल नंबर 1, चचा कबाबी अपनी दुकान कहाँ लगाया करते थे? जवाब, चचा कबाबी जामे मस्जिद के फुलवारी वाले चबूतरे के नीचे पटरी पर, जहां और कोई दुकानदार नहीं बैठता था, अपनी दुकान लगाया करते थे। सवाल नंबर 2, चचा कबाबी की शख्सियत की क्या खूबियां थीं? जवाब, चचा कबाबी को कबाब बनाने में कमाल हासिल था। वो गुस्सावर शख्सियत के मालिक थे, लेकिन क्या मजाल जो ज़बान से बेहुदा लफ्ज़ निकल जाए। सवाल नंबर 3, चचा कबाबी अपने गाहकों को कबाब देने के लिए क्या तरीक़ा अपनाते थे? जवाब, चचा कबाबी अपने गाहकों को बारी बारी कबाब दिया करते थे और अगर कोई जल्दी करता तो उनका पारा चढ़ जाता और वो उससे कहते कि जो पहले आया है उसे पहले कबाब मिलेगा और हुजूर जल्दी है तो किसी और से ले लीजिए। सवाल नंबर 4, चचा कबाबी ने जिंदा दिल शख्स को क्या जवाब दिया? जवाब, चचा कबाबी ने जिंदा दिल शख्स से कहा, हुजूर कबाबों में वो मसाला डालता हूँ जिसे मस्त बिजार पर लथेड़ दूँ तो गल कर गिर पड़े। मेरे कबाबों से आपको तकलीफ पहुँच जाए तो हस्पताल तक का खर्च दूंगा, लेकिन कबाब जल्दी नहीं दे सकता। जल्दी में कबाब या तो कच्चे रह जाते हैं या जल जाते हैं और दूसरे ग्राहकों का हक भी छीनता है। जो पहले आया है कबाब उसे पहले मिलनी चाहिए। सवाल नंबर 5, चचा कबाबी ने बच्चे को कबाब देने से इनकार क्यों किया? जवाब,
چچا کبابی نے بچے کو کباب دینے سے اس لیے انکار کر دیا کہ وہ بچہ کباب کے لیے پیسے چرا کر لاتا تھا اور چچا کبابی نہیں چاہتے تھے کہ اسے چوری کی عادت لگ جائے۔ یہاں چند الفاظ دیے گئے ہیں، آئیے ہم انہیں جملوں میں استعمال کریں گے۔ عیاں، انتخاب، مجال، ترجیح، تباہی، مرغوب، حجت، تل ملانا۔ عیاں یعنی ظاہر، اس کا درد اس کے چہرے سے عیاں ہوتا ہے۔ انتخاب یعنی چننا، غزلوں کا اشاعت کے لیے انتخاب کیا گیا۔ مجال یعنی ہمت، کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ چچا کبابی سے جلدی کباب مانگ لے۔ ترجیح، چچا کبابی کباب دینے کے لیے پہلے آنے والے کو ترجیح دیتے۔ تباہی یعنی بربادی، جنگ سے تباہی ہوتی ہے۔ مرغوب، کباب دلی والوں کی مرغوب غذا ہے۔ حجت یعنی بحث، حجت کرنا چچا کبابی کی عادت تھی۔ تل ملانا یعنی تڑپنا، چچا کبابی غصے سے تل ملا گئے۔ بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ۔ شکریہ۔